السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تیر کمان کو۔ آج اسرائیل کی طرف سے ہونے والے فلسطینی مظالم اور OIC کے اجلاس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ OIC کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس بروز اتوار 16 مئی 2021 کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں منعقد کیا گیا، جو کہ سعودی عرب کی درخواست پر طلب کیا گیا تھا، جس میں فلسطین کے معاملے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے فلسطین کی صورتحال پر تفصیلی بیان دیا۔ اجلاس میں اسرائیل کے مظالم اور القدس شریف کی بوئے حرمتی پر مذمت کی گئی۔ اجلاس میں اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کی گئی اور اسرائیلی حملوں کو انسانی حقوق اور اخلاقیات کے خلاف اقدام قرار دے دیا گیا۔ 57 اسلامی ملکوں کی نمائندہ تنظیم OIC نے نہ اقتصادی بائیکاٹ کا ذکر کیا اور نہ ہی کسی ایکشن کا مطالبہ پیش کیا۔ یوں لگتا ہے OIC کے ممبران نہتے فلسطینی شہداء کے حق میں اور اسرائیلی بربریت کے خاتمے کے لیے پاورفل پیغام دینے میں ناکام رہے۔ جبھی تو امریکہ نے فوراً اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے واضح پیغام دیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ OIC کے ممبران اپنی ذاتی دنیاوی تجارتی مفادات کو دیکھتے رہے۔ نفس نے ان کے ایمان پر قدغن لگا دی۔ ان کی کمزوری کو اسرائیل کے ابو میدان میں آ گئے اور ناچتے ہوئے امریکی صدر نے اسرائیل کو مظلوم بنا کر پیش کیا۔ ایک جانب دنیا بھر کے مسلم ممالک، دوسری جانب ایک ننھا غلیظ و خبیث قابض اسرائیل بھیڑیا، دنیا کا کمینہ ترین دہشت گرد، نہتے فلسطینیوں پر بمباری اور گولہ باری سے معصوم بچوں، بچیوں اور عورتوں کو شہید کرنے سے باز نہیں آتا۔ اسرائیل اور امریکہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں اور یہی دہشت گرد بھارت کے ساتھ مل کر مقبوضہ کشمیر میں فلسطینیوں کی طرح ظلم و بربریت قائم کیے ہوئے ہیں۔ یاد رہے، عالم اسلام کے چند ممالک کے علاوہ سب کے سب اپنی عزتیں گنوا بیٹھے ہیں۔ یقیناً غلاموں کی قدر و منزلت، عزت و احترام ہوگا۔ ان بے غیرت، بے ضمیر اور عیاش عرب ریاستوں کی کوئی وقت نہیں، کیونکہ انہوں نے دین کو درہم و دینار میں بیچ ڈالا ہے۔ میری رائے اور میرا موقف تو یہ ہے کہ OIC کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ موجودہ یعنی 15ویں صدی ہجری کے عرب ریاستوں کے بادشاہ و امیر امت مسلمہ سے لاتعلق ہو کر اپنی نفسانی خواہشات میں اندھے ہو چکے ہیں۔ عربوں کی حالت دیکھ کر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے مسلم دنیا کو باور کرا دیا ہے کہ جنگ اب مقررہ ہدف تک جاری رہے گی۔ معزز ناظرین، پاکستانی وزیر خارجہ امریکہ اور سعودی عرب کی گود میں کھیل رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلامی بلاک بنا کر اسرائیل اور اس کے ابو کو سبق سکھائیں، کیونکہ ناجائز اولاد اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکہ نے بھارت کو پاکستان میں پیش قدمی کا اشارہ دے دیا ہے۔ پاکستان حالت جنگ میں ہے اور ذرائع کے مطابق بھارت مقبوضہ کشمیر سمیت گلگت بلتستان، پنجاب اور سندھ کی جانب سے حملے کی تیاری میں مصروف ہے۔ ہمارے محکمہ خارجہ کو زیادہ حقائق کے قدموں میں گرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم پاکستانی عزت و وقار کی ایک دن کی زندگی کو فوقیت دیتے ہیں۔ ہم گیدڑ اور بے غیرت کی 100 سالہ زندگی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم مسلمان جہاد سے شدید محبت و عشق رکھتے ہیں۔ اسرائیل ایک ناجائز اولاد ہے اور اس کا باپ امریکہ بھی کچھ کم نہیں، جبکہ ماں برطانیہ
ایک نمبر کی چھنال اور بھارت کی کیا بات کریں، غم اور غلاظت کا ڈہر، کیونکہ یہاں سے ابلیس مردود کی نسلوں نے جنم لیا تھا۔ وہ نسل قادیانی ہیں جو برطانیہ، امریکہ، بھارت اور اسرائیل کے ساتھ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے میں اپنا مکروہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ لادین قادیانی دجالی غلام اور دجال کے پیروکار ہیں۔ اسی سبب ان کا یا ان جیسوں کا نظریہ رکھنے والوں کا مجھ سمیت ہر پاکستانی کھلا دشمن ہے۔ لعنت ہے قادیانیوں پر، لعنت ہے امریکی اور برطانوی مسلم مخالف قوتوں پر۔ معزز ناظرین، امریکہ سپر پاور بن گیا اور اس نے مسلمان حکومتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ جو امریکی غلامی کی طرف خلاف تھے ان میں عراق، شام، اردن، بیروت و دیگر ممالک ہیں، اور اسرائیل ناجائز اولاد خود کو گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے فلسطین سمیت تمام عرب امارات پر قبضہ کرنے کا پلان بنا چکا ہے۔ یہ جنگ اس مشن پلان کی ابتدا ہے۔ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا ان کا مقصود ہے۔ دوسرا خبیث بھارت ہے جو مہابھارت کے خمار میں مبتلا ہے۔ لیکن جان لیں، یہ سب کفار و مشرکین جان لیں کہ ہم مسلمان کسی عرب ریاست کے مجبور نہیں۔ جو کچھ ہوا اسی کے اجلاس میں مسلمان ممالک کے نمائندوں نے کیا، اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم بن گوریان تھا، جو اگانا کا سربراہ بھی رہ چکا تھا۔ ایک روز کچھ جلدی میں گھر سے جا رہا تھا، اس کی بیٹی نے یاد دہانی کروائی کہ آج دیوار گریہ پر سالانہ دعا کا دن ہے۔ بن گوریان نے جواب دیا کہ ریاستی امور کے متعلق کچھ اہم امور نپٹانے ضروری ہیں۔ بیٹی نے کہا کہ سالانہ دعا سے اہم اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ بن گوریان نے تاریخی جواب دیا کہ اگر صرف دعا سے کام ہوتے تو تمام عرب اور مسلمان حج کے اتنے بڑے اجتماع میں اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی دعا مانگتے ہیں، پر عمل سے آری ہیں۔ تو نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ عرب اور مسلمان کس حال میں ہیں، اور نوزائیدہ یہودی ریاست دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ میں ریاستی امور طے کر کے شام کو دعا میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ ایک ارب 40 کروڑ مسلمان اس 60 لاکھ آبادی والے ملک کے سامنے نہ صرف بے بس ہیں، بلکہ کچھ تو اس کو تسلیم کر چکے ہیں اور کچھ سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں۔ اس لیے میں تو امت مسلمہ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ کچھ عملی اقدامات بھی کیے جائیں۔ کیسا لگا آج کا پروگرام؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اب اجازت دیجیے اپنے میزبان ذوالفقار خان کو۔ ملتے ہیں آئندہ کسی اور پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔